السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 9 اپریل 2020 ہے، 16 شعبان 1441 اسلامی تاریخ ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں سے پہلے ایک اہم ترین حدیث پاک آپ سے شیئر کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر۔ سعودی وزارت صحت نے جدہ میں مقیم تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں سے درخواست کی ہے کہ پچھلے 14 دنوں کے دوران جدہ کی بردری الخالدیہ میں جو بیکری ہے اس میں سے جس شخص نے خریداری کی ہے وہاں آنا جانا رہا ہے وہ وزارت صحت کے ٹول فری نمبر 937 سے فوری طور پر رابطہ کریں اور اس بارے میں اطلاع دیں، کیونکہ کل سے 2 لوگوں میں اس موذی مرض سے متعلق تشخیص ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ بیماری اسی بیکری سے منتقل ہوئی ہے، لہٰذا تمام افراد فوری طور پر اگر یہاں پر ان کا وزٹ ہوا ہے تو وزارت صحت کے ٹول فری نمبر 937 پر لازماً کال کریں۔ اس وقت تقریباً پوری دنیا ہی اس وبائی مرض کی گرفت میں مبتلا ہے۔ بہت سے ممالک اس کوشش میں ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس مرض کی کوئی دوا تیار کر لی جائے۔ سعودی عرب کا بھی شمار انہی ممالک میں ہوتا ہے۔ کنگ عبدالعزیز ریسرچ سینٹر بھی اسی دوڑ میں آگے ہے۔ اس ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کنگ فہد یونیورسٹی کے تعاون سے 2012 میں اس وبائی مرض سے جو پہلے یہاں پھیلا تھا اس کی دوا تیار کر لی گئی تھی، کیونکہ 2012 سے 2015 تک مملکت میں اونٹوں سے پھیلنے والا یہ مرض کافی مشکلات کا باعث بنا تھا۔ اس بیماری کو مزید نئے تجربات اس سے گزارا گیا، نئی ریسرچ کی جا رہی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں سعودی عرب میں اس بارے میں کوئی اہم کامیابی ہو۔ انشاءاللہ اس بارے میں جیسی کوئی مزید اطلاعات آتی ہیں تو آپ سے فوراً شیئر کر دی جائیں گی۔ تبوک کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اہلکار نے ایک سپر مارکیٹ سے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ غیر ملکی خریداری کے دوران اپنا ماسک اتارتا ہے اور ٹرالی کے ساتھ تھوک دیتا ہے۔ اس حرکت کو دیکھتے ہوئے وہاں موجود سیکیورٹی گارڈ نے فوری کارروائی کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے اور متعلقہ تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وہ تمام غیر ملکی افراد یا سعودی شہری جو سعودی عرب میں رہتے ہیں وزارت صحت کے احکامات پر مکمل عمل کریں اور اس طرح کی حرکات کہیں پر بھی اور کسی صورت میں بالکل نہ کریں، کیونکہ وبائی مرض کی وجہ سے یہ کافی مشکلات دیکھی جا رہی ہیں۔ جدہ میں وزارت تجارت اور سیکیورٹی اہلکاروں نے مشترکہ کارروائی میں ایک گودام پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے اور 4.5 ٹن ذخیرہ شدہ پیاز برآمد کر لیا ہے۔ یہ چھاپہ کسی کی کال پر مارا گیا تھا۔ تفتیشی ٹیموں نے وہاں موجود عملے کو گرفتار کر کے تمام پیاز ضبط کر لیا ہے۔ یہ ساری حرکتیں شرپسند عناصر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ غذائی قلت پیدا کر کے مشکل وقت میں مزید منافع خوری کی جائے اور عوام کو مشکلات کی جائیں۔ وزارت صحت اور وزارت تجارت اور سیکیورٹی ادارے ایسے تمام افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہے ہیں۔ کل آپ سب سے شاہی حکم نامے کے متعلق ایک اہم خبر شیئر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ تمام ایسے قیدی جو قرضوں کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ان کے کیسز کورٹ میں چل رہے تھے ان تمام کی سزائیں ابھی سنائی جانی تھیں۔ فی الوقت ان کی سزاؤں پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق 69,000 ملزمان جو قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جیل خانہ جات میں تھے ان کے کیسز کو روک دیا گیا ہے۔ اس طرح نئے 5,000 کیسز جو ابھی رجسٹرڈ ہوئے تھے انہیں بھی فی الوقت مزید کارروائی کے لیے روک دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ تمام افراد جو سعودی عرب میں رہتے ہیں چاہے سعودی شہری ہیں یا غیر ملکی لازمی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اپنے گھروں میں زیادہ ٹائم گزاریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اس کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جس کی وجہ سے ہزاروں افراد وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جاں بحق ہو رہے ہیں۔ دوستو اس بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات شیئر کرتا آ رہا ہوں۔
یورپ اور امریکہ کے ایسے ممالک ہیں جو کہ 500 سے 1000 افراد روزانہ وہاں پر جاں بحق ہو رہے ہیں، لہٰذا وزارت صحت کی جو ہدایات ہیں اس پر لازماً عمل کریں، ادروائز یہ جو وبائی مرض ہے یہ شدت اختیار کر سکتا ہے۔ دوستو، اس وقت وبائی مرض نے پوری دنیا کے 213 کے قریب ممالک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس بارے میں کچھ اہم ترین ممالک کا ڈیٹا میں آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ تمام حضرات جو سعودی حکومت بہترین اقدامات کر رہی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دنیا کے وہ تمام ممالک جو کہ انتہائی ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، جہاں پر ترقی عروج پر ہے، اس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس سر فہرست ہیں۔ ابھی امریکہ میں 24 گھنٹے کے لحاظ سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ 1824 افراد صرف 24 گھنٹے میں وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں 938، فرانس میں 541، جرمنی میں 333، اسپین میں 747، اٹلی میں 542 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان میں اس وقت 24 گھنٹے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ انڈیا میں بھی 18 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ سعودی حکومت بہترین اقدامات اپنی عوام، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی شامل ہیں، ان کے لیے کر رہی ہے، لہذا تمام افراد حکومت وقت کے ساتھ اوبر ٹیکسی کمپنی کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد 9 شہروں میں ٹیکسی سروس معطل رہے گی۔ اوبر کمپنی کے ترجمان نے کہا کہ تا حکم ثانی یعنی ٹل فردر آرڈر آن لائن ٹیکسی بک کرانے کی سہولت معطل رہے گی۔ فی الحال سروس معطلی کا فیصلہ ریاض، تبوک، دمام، زہران، حفوف، جدہ، طائف، قطیف اور الخبر کے علاقوں میں کیا گیا ہے۔ سعودی اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت مملکت میں طبی ماسک اور ادویات بڑی تعداد میں الحمدللہ موجود ہیں، کسی بھی چیز کی قلت کا سامنا بالکل بھی نہیں ہے، لہٰذا کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے سینیٹائزرز تیار کرنے والی فیکٹریوں کی تعداد سعودی عرب میں بڑھا کر 31 کر دی گئی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سینیٹائزرز، طبی آلات اور اس بیماری میں استعمال ہونے والی ادویات کی طلب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اسی وجہ سے سعودیہ نے ادویات اور میڈیکل آلات کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے، تاکہ اس وقت سب سے پہلے سعودی شہریوں اور غیر ملکی جو کہ سعودی عرب میں قیام پذیر ہیں، ان کی جان اور صحت کو اولین ترجیح دی جائے اور ان کی حفاظت کی جا سکے۔ طائف کے علاقے میں سیکیورٹی اہلکاروں نے انڈے ذخیرہ کرنے کے الزام میں ایک غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے اور مزید کارروائی کے لیے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ اس غیر ملکی نے بحران پیدا کرنے کی غرض سے انڈوں کی بڑی مقدار گودام میں ذخیرہ کر رکھی تھی۔ اس غیر ملکی اور اس کے گودام کے حوالے سے وزارت تجارت کو اطلاع ملی تھی، جس کے بعد فوری طور پر تفتیشی ٹیموں نے چھاپہ مار کارروائی کر کے اس گودام میں بڑی تعداد میں انڈے ضبط کر لیے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کچھ شر پسند عناصر مملکت میں اس وبائی مرض سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف اشیاء کا بحران پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اس شخص نے یہ حرکت کی ہے، لیکن بلدیہ کے اہلکار مسلسل بقالوں، سپر مارکیٹس کا تفتیشی دورہ کر رہے ہیں۔ البتہ اس وقت ضرورت اور پیداوار میں فرق کی وجہ سے انڈوں کی قیمتوں میں ہلکا پھلکا اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس پر بلدیہ کے اہلکاروں کی مسلسل نظر ہے۔ اضافہ کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی ہو رہی ہے۔ موذی مرض سے بچاؤ کے لیے جہاں آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، وہاں لوگوں کو ہوم ڈیلیوری سروس سے فائدہ اٹھانے کی تلقین بار بار کی جا رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی وزارت صحت نے عوام کو مزید ہدایت جاری کی ہیں، جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ آن لائن سامان لیتے وقت بھی احتیاط کریں تاکہ اس وبائی مرض کے جو جراثیم ہیں ان سے بچا جا سکے۔ ہوم ڈیلیوری کے وقت صارفین یہ لازمی چیک کر لیں کہ جو بھی آپ کو کمپنی سامان دینے آئی ہے وہ آئی ٹی اینڈ کمیونیکیشن کمیشن میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہے بھی یا کہ نہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو 937 یعنی کہ جو ہمارا ہیلپنگ نمبر ہے، فوراً کمپلین کریں، ایسی افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
مزید انہوں نے کہا کہ سامان وصول کرتے وقت اہلکار سے کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں، سامان کی قیمت کبھی بھی کیش میں نہ دیں بلکہ آن لائن ادا کریں، سامان وصول کرنے کے بعد ہاتھ بہت اچھے طریقے سے صابن سے دھو لیں، گلوز کی مدد سے سامان تھیلوں سے باہر نکالیں، اور اگر آپ کو وبائی مرض سے متعلق کسی بھی قسم کی مدد وزارت صحت کی ٹیموں سے لینی ہے تو 937 پر کال کریں، یہ ٹول فری نمبر ہے۔ ہر صورت میں وزارت صحت کی ٹیمیں آپ کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گی۔ سعودی وزارت صحت نے ایک اہم خبر شیئر کی ہے کہ صرف 45 سیکنڈ میں متعلقہ وبائی مرض سے متاثر ہونے والے شخص کا پتہ چلنے کے لیے سعودی حکومت نے ایک اہم فاسٹ ٹریک سروس شروع کر دی ہے۔ 45 سیکنڈ میں کوئی بھی شخص اگر اس وبائی مرض میں مبتلا ہوگا تو اس کے بارے میں فوری طور پر اطلاع مل جائے گی اور اسے نگہداشت سیکشن میں لے کر جایا جا سکتا ہے، جبکہ 72 آورز میں اس کا مکمل ٹیسٹ کی رپورٹ آ جائے گی۔ لہٰذا سعودی حکومت کے یہ بہترین اقدامات ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص متاثر ہو جاتا ہے تو اس بہترین ایپلیکیشن کے ذریعے صرف 45 سیکنڈ میں اس کے بیمار ہونے کے یا اس وبائی مرض سے متاثر ہونے کے بارے میں اطلاع مل سکتی ہے، جو کہ وزارت صحت کی ایک بہترین کامیابی ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارتخانے نے بتایا ہے کہ مملکت میں 6 پاکستانیوں کے اس موذی مرض میں مبتلا ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جنہیں بھرپور طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ان مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ابھی تک کسی پاکستانی نے علاج سے متعلق کسی قسم کی کوئی شکایت درج نہیں کرائی ہے، نہ ہی کسی مشکل وقت ایسی صورت میں ایمبیسی سے رابطہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی ایمبیسی نے تمام پاکستانی کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ پرسکون رہیں، مملکت کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات پر ہر صورت میں عمل درآمد کریں، اسی سے مملکت میں اس وبائی مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سعودی حکومت جس طرح سے بلا تفریق غیر ملکی اور سعودی شہریوں کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر صحت کے اصولوں کے مطابق ان کا علاج کر رہی ہے، یہ قابل تعریف ہے، جسے ہم بہت زیادہ اپریشیٹ